مسجدوں کو مسلمانوں کا روحانی مرکز بنایا ہے۔ جتنی بھی کرۂ ارض پر مسجدیں ہیں انسان کی روحانیت کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا، مسلمانوں کے دین کا، مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا، مسلمانوں کے دینی جذبوں کو باقی رکھنے اور سلامت رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد وہی رکھتے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی تعمیر و ترقی، مسجدوں کے آداب، مسجدوں کے حقوق، مسجد کی خوبصورتی، تزئین و آرائش، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق صرف ضرورت کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی آبادی یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کی تعریف کی کہ ہر ایک وہ شخص جو مسلمان ہو لیکن اس کا دل مسجد سے جڑا نہ ہو، ہر وہ شخص جو مسلمان تو ہو لیکن مسجد سے بیزار ہو، ہر وہ شخص جو مسلمان تو ہو لیکن مسجد کی محبت سے محروم ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کی یہاں نفی کی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والوں کا حصہ نہیں، اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مسجد کو آباد کرنے والی جو جماعت ہے وہ ہے من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، نمازوں کے پابند ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور ڈرتے صرف اور صرف اللہ سے، اللہ کے غیر کا ڈر دل میں نہیں، اس لیے ولم یخش الا اللہ، صرف وہی کہنا ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ، مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ۔ ولم یخش الا اللہ، ڈر اور خوف صرف اور صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا اللہ کا غیر مخلوق ہے، اور مخلوق کی یہ شان نہیں ہے کہ دوسری مخلوق اس سے ڈرتی رہا، خالق صرف اور صرف ایک اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے نام بیان فرمائے ہیں القہار، الجبار، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا اظہار ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اگر کسی وقت کسی مخلوق کو کسی پر ظلم کا خیال بھی آ جائے، اس کو یہ اندازہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار بھی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہو رہا ہے بس چل رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہاں یہ ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انسانوں کو ڈھیل دے کرتے ہیں، ایک ڈھیل ہوتی ہے اور ایک متعین وقت تک ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کو آباد رکھنا سب سے پہلی چیز۔ آج ہماری گفتگو کے 3 موضوع ہیں۔ سب سے پہلا مسجدوں کو آباد کرنا، دوسرا مسجدوں میں ذوق شوق سے آنا، اور تیسرا مسجدوں کے آداب میں سے صفائی ستھرائی اور مسجد کی ضروریات۔
تو مسجدوں کو آباد وہ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نے گھر کر لیا ہو۔ محبوب کے گھر میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کے ہاں محبت کا ذائقہ موجود ہوتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قبضے میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کے گھر ہے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی عقل میں آنے والی اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو انسانوں کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کیوں کہا؟ صرف اور صرف مسجد کی عظمت کو بیان کرنے کے، مسجد کی عظمت۔ گھر تو اس کو ضرورت ہوتا ہے، گھر کی ضرورت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں رہنا ہوتا ہے، جن کا جسم ہوتا ہے، جنہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آرام، یہ سکون، یہ چین، یہ جسم، یہ سارے کے سارے تو مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے، اور اللہ کی ذات خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر یہ مسجدیں اللہ کا گھر کیسے ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں یہ نسبت تشریفی ہے، کسی کو شرف بخشنے کے لیے یہ کہہ دینا یہ میرا ہے، اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، اس کا ٹھکانہ فلاں ہے، اس کا آنا جانا فلاں جگہ پر ہے، یہ فلاں کا فلاں لگتا ہے، فلاں کا فلاں لگتا ہے، حالانکہ نہیں بھی بعض دفعہ لگتا ہوتا تو لوگ محبت میں کہہ دیتے ہیں یہ بھی میرا بھتیجا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میرا اپنا بھائی ہے۔ تو یہ جو شرف بخشے جاتے ہیں یہ عزت کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مسجدوں کی بات کی وہاں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں ساری کی ساری میری ہیں، یعنی میرے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے پاک ہے، تو وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بڑھایا، عظمت کو بڑھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسجدیں آباد ہے ساری کی ساری مسجدوں کی جگہ کو اٹھائیں گے اور جنت میں شامل کر دیں گے، جنت میں شامل کر دیں گے۔ یہ ساری کی ساری مسجدیں دنیا بھر کی، یہ آنے والے زمانے میں مطلب دوسرے جہاں میں جا کر موت کے بعد، قیامت کے بعد کے جو مناظر ہیں یہ سارے کے سارے جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے ٹکڑے ہیں۔ تو اس لیے پورا یقین جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہاں آنے کی توفیق دے دی، پورا یقین ہو اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی ان جگہوں کا ہمیں حصہ بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ جو مسجدوں کی آبادی ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز ایمان شرط، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اس شخص پر جو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہل ہے۔ دوسری چیز مسجدوں میں آنا ذوق شوق کے ساتھ۔ یہ میرے محترم دوستو آج ہمارا جذبہ بہت مان پڑ گیا، بہت مان پڑ گیا۔ جیسے رمضان میں ماحول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ بھی قائم ہوتا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں سے رمضان کی قدر بھی نکال دے تو ہم کر بھی کیا سکتے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ بہانے بنے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر وہ تازگی دوبارہ آ جاتی ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں آنے کا جو ذوق شوق ہے، ایک قبیلہ آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر فلاں بستی میں ہیں، وہاں آنے سے تھوڑی مشقت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے آتے ہوئے، ہم چاہ رہے ہیں وہ بستی سے اپنے گھر بھیج کے مسجد نبوی کے بالکل پاس آ جائے۔ آپ نے فرمایا تم آنا چاہو تو میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن تمہیں پتہ ہے مسجد میں آنے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے، اور ایک ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور ہر قدم جو تم اٹھاتے ہو فرشتے اس کو تمہارے اعمال نامہ میں لکھ لیتے ہیں، یہ وزن بن کر تمہارے اعمال نامہ میں کل شامل ہو۔ باقی میں تمہیں منع نہیں کرتا، فضیلت کی بکاری باقی فرمایا میں منع نہیں کرتا۔ جیسے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے، ایک ایک قدم محفوظ ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کی قسم ایک ایک قدم اللہ محفوظ کر رہے ہیں، اس کا اجر ملے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی، ایک قیامت کے دن ایک ایک قدم کو اعمال نامہ میں وزن میں شامل کیا جائے گا۔
کہا یا رسول اللہ ہم مسجد نبوی سے دور ہی ٹھیک ہے، ہم نہیں قریب آنا چاہتے، تاکہ یہ جو مسجد کے اندر آنے کا ثواب ہے وہ تو ہے ہی ہے ہر ایک، یہ جو آتے جاتے ثواب ملتا ہے یہ تو کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، آتے جاتے جو ثواب آ رہا اور یہ مفت کی نیکیاں ہو رہی، تو اس لیے مسجد کو جو ذوق شوق سے جانا، اس کا یہ ایک عمل ہے کہ ایک ایک نیکی، ہر قدم پر ایک ایک نیکی ہے، ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور مسجد میں آنا ضروری کتنا ہے۔ ایک صحابی نبینا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نبینا ہوں، دن کے وقت تو آسانی ہو جاتی ہے، گھر سے نکلتا ہوں، روشنی جو سورج کی ہوتی ہے کچھ وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے مجھ سے، لیکن رات کا جو وقت ہے عشاء کا اور جو فجر کا وقت ہے، اس وقت میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے آنے میں ذرا مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت اندھیرے وہ تھے جو جس زمانے میں چراغوں کی روشنیاں ہوتی تھی، تو چراغ سے بڑی مشکل سے اتنے لوگوں کے پاس بسات تھی کہ اپنے کمرے روشن کرتی، گلیوں کو کس نے روشن کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی تم مسجد میں ہی آیا کرو، مسجد میں آیا کرو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عشاء اور فجر، فرمایا مسجد میں آیا کرو، یا رسول اللہ میرے آنے میں مشکل ہے، فرمایا ایسے کرو اگر تمہیں کوئی لانے والا نہیں تو اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھ لو، گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو اور اس رسی کو پکڑ کے آ جائے، سیدھی رسی تمہیں یہاں لے۔ تو مسجد میں آنے کی پابندی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ تاکید فرمائی کہ ذوق میں، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے خاص مقام، خاص جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے فرمایا ایک شخص وہ بھی ہے جس کو مسجد میں سکون ملتا ہو، جس کو مسجد میں جا کے راحت ملتی ہو، الفاظ یہ ہیں جس کا قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی وہ باہر جاتا ہے تو اس کے خیالات میں مسجد ہی ہے، وہ کسی کام میں ہے تو اس کے خیالات میں مسجد گھوم رہی ہوتی ہے کہ وہاں جاؤں، سجدے کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، روحانیت کا مرکز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی، ایک شخص کسی دوسری جگہ پر سفر کے لیے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دمشق میں تھے، دور تھے مدینہ سے، تو آپ نے جب ان سے ملاقات کی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا پوچھتے ہیں، حال چال پوچھا، بٹھایا، کھانا کھلایا، فرمایا کہ اپنی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے حضور کی مسجد کا حال بتاؤ، وہ کیسی ہے، مسجد نبوی کے احوال کو بتاؤ، حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس جو جگہ تھی اس کا کیا ہوا، ہماری مسجد کی جو فلاں کام تھا اس کا کیا ہوا۔ پوچھنے والے حضرت بلال حبشی پوچھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایمان کا ایک درجہ ہوتا ہے، فرمایا اپنی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بتاؤ حضور کی مسجد کا کیا حال ہے۔ تو مسجدوں کے ساتھ اس درجے کا مسلمان کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے نماز کے انتظار میں، تو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں لکھواتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ کوئی بات کر لے، یہاں تک کہ وہ کوئی بات کر لے۔ اگر اس کا انتظار ختم ہو کے اپنی ضرورت کی طرف منتقل ہو گیا تو پھر وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کی بات دینی بات ہو، جیسے مسجدیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے جو احوال ہوتے تھے، ہمیں تو آج شاید دنیا میں کوئی ایسی مسجد دیکھنے کو مل سکتی، شاید اللہ کرے، کہ ایک طرف مجاہدین کو جہاد کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ نیزہ بندی کی، تلوار سے چلانے کی،
ایک طرف جو بیمار ہیں ان کے لیے پٹیوں کا انتظام ہے جو غزوے سے آئے ہوتے ہیں، ایک طرف پردہ لگا کر خواتین اپنے اپنی دینی ضروریات کا علم سیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک طرف ذکر و اذکار کے حلقے ہیں، ایک طرف نئے آنے والے مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے حضور نے صحابہ کی تشکیل کی ہوتی تھی کہ آپ ان نئے لوگوں کو یہ بنیادی چیزیں سکھائیں۔ تو مسجدوں کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ تو لوگوں کی دین کی ضروریات کو پورا کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے یہاں اللہ نے سلسلے شروع کر دیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو قائم رکھے۔ آپ سب حضرات کو، ہماری سوسائٹی کے ایک ایک رہائشی کو، ایک ایک مسلمان ہمارے بھائی بہن کو اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بچوں کی کلاس شروع ہو گئی، خواتین کی نماز کا اہتمام ہو گیا، الحمدللہ۔ تو یہ مسجد کے بنیادی مقاصد ہیں، بنیادی غرض ہے اس کی کہ اس کی تعمیر کیوں ہے؟ لوگوں کی دین کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس میں آنا ذوق شوق سے۔ میں عرض کر رہا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت بلال حبشی نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ حضور کی مسجد کا کیا حال ہے؟ اس درجے کا مسلمان کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس درجے کا تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کا مسجد قباء کی تعمیر ہے، اور پھر یہ نہیں کہ تعمیر کے بعد اگلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر نہیں، اپنے ٹھکانے کا، آپ نے اپنے ٹھکانے کا اہتمام نہیں کیا، انتظام میں کہاں رہوں گا، آتے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر، پھر اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ شہر میں جب تشریف لے گئے، 15 دن یہاں قیام کے بعد مدینہ شہر میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جاتے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر، ایک جگہ کھلی ملی، پتہ کروایا کس کی ہے، 2 بچوں کی ہے، بلایا، معاملہ طے کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہے کہ یہاں مسجد تعمیر ہوگی، ہم ایسے دینے کے لیے تیار۔ فرمایا نہیں، اس کی قیمت ادا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کے ذمہ لگایا، حضرت ابوبکر صدیق کے ذمہ لگایا، تم اتنی رقم ادا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا، تم اتنی رقم ادا کرو گے۔ بچوں سے کہا نہیں، تمہیں ہم اس کی پوری قیمت ادا کریں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظم ہے، اور ایک حکم بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہر آدمی اتنا ہی اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے جتنی کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنے دن میں ادا کریں گے۔ اور جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پتھر لا رہے تھے، کپڑوں پہ مٹی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، وہاں سے تیز چلے، حضرت عمار کے کپڑوں کو صاف کیا۔ فرمایا عمار، یہ مٹی بہت مبارک ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا، احب البلاد، سب سے بہترین جگہ جو دنیا میں ہے وہ مسجدیں، سب سے بہترین۔ اور فرمایا سب سے بری جگہ وہ بازار ہے، بازار ایک انسان کی جگہ ہوتی ہے، صاف ستھری ہے، وہاں اس نے اپنے رزق حلال کا ایک بہانہ بنایا، دکان بنائی، کام شروع کیا، کرائے پہ دے دی، آمدن ہو گئی، کام شروع ہو گیا، لیکن وہاں بیٹھ کر بازار میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا حصہ بھی بن جاتی ہیں۔ دکاندار نے کسی سے جھوٹ بول دیا، دھوکہ کر دیا، ملاوٹ کر دی، بد نظری ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کر لیا، بہت ساری کوتاہیاں ہو گئی۔ لیکن مسجدیں وہ ہیں، جیسے ہی مسجد کی نیت کر لی یہ جگہ مسجد کا حصہ ہے، اب اس جگہ کو اٹھا کر قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، دنیا میں بھی بہترین اور آخرت میں بھی بہترین ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو تعمیر کے بعد یہ نہیں کہ صرف وہیں پر نہیں، روز فجر کے بعد آپ مسجد قباء تشریف لے کے جاتے روز، اور وہاں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء میں آ کر 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے دوست جو حج پر جانے والے ہیں ان کے پاس ایک اچھا موقع ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد واک بھی ہو جاتی ہے، شاید کوئی آدھے گھنٹے کا 25-30 منٹ کا یا 45 منٹ کا شاید راستہ، تو واک بھی ہو گئی، اور اپنے ہوٹل سے جو آپ نے فرمایا اپنے گھر سے وضو کریں، تو اس کا طریقہ یہ اپنے رہائش سے، جو یہاں سے جانے والے ہیں اپنی رہائش سے وضو کریں اور پیدل وہاں جائیں، 2 نفل پڑھیں، تو ایسے ہے جیسے روز کا ایک عمرہ یہ بھی ہو رہا ہے، روز کا عمرہ یہ بھی ہو رہا ہے۔
پھر میرے محترم دوستوں، مسجد کے آداب بھی بہت ضروری ہیں۔ جب مسجد میں ہم آئیں تو صفائی ستھرائی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ نے فرمایا جب مسجدوں میں جاؤ اپنے آپ کو مزین کرو، خوبصورت کرو، اپنے بالوں کو سنوارے، کپڑوں کو صاف رکھیں، آپ کا جوتا وہ صاف ہو، آپ کے بالوں میں کنگھی ہو، خوشبو لگی ہو، اور اچھی معیاری خوشبو، بہت اچھی خوشبو، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو ایک ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، ان میں ایک چیز خوشبو، خوشبو آپ کی پسندیدہ ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، پھر خوشبو کو سونگنا بھی سنت ہے، جب خوشبو لگانے لگے اس طرح کر کے تھوڑا سا اس کو سونگے، خوشبو کو سونگنا بھی سنت ہے، ذہن تیز ہونے کا ذریعہ بھی ہے خوشبو کو سونگنا۔ تو خوشبو لگا کر مسجد میں، کیوں؟ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، کسی وجہ سے دوبارہ مسجد میں نہیں آ پاتے، بیماری کی وجہ سے، مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے جو نمازی مستقل نماز پڑھنے والا ہے، پابندی سے مسجد میں آنے والا ہے، اگر بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا جب یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ اپنے کام کاج میں لگتے ہیں تو فرشتے ان کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے مسجد میں جہاں رہتے ہوئے کسی کو ہم اونچا نہ بلائیں، اونچی آواز نہ دیں، امام کو بھی اتنا ہے کہ جہاں تک اس کے نمازی ہیں وہاں تک اس کی آواز رہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ ہمارے بچے ہیں تو پورے اہتمام سے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 2 لوگ آئے، مسجد میں آوازیں بلند کر دی، فرمایا میرے پاس لے کے آؤ، کہاں سے ہو؟ کہا فلاں علاقے سے آئے، کہا ٹھیک ہے تم مہمان کرتے ہو، بس اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تمہیں سزا دلواتا، تمہیں پتہ نہیں یہ حضور قریب یہاں آرام فرما، تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے۔ مسجدوں کا بہت احترام، بچے ہیں تو ان کو بھی سمجھانا، دوران خطبہ اگر کوئی بات کرتا دیکھ لے تو اس کو اشارے سے تو منع کر سکتے ہیں، آواز نہیں لگانا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، مسجدوں کے بہت آداب ہیں، یہ بہت مبارک جگہ ہیں، اور یہاں آنے والا انسان کبھی یہ فرمایا یہ حرام ہے کوئی شخص یہاں آئے اور یہ دل میں خیال لے کر جائے کہ جو میں نے اللہ سے کہا وہ نہیں ہوگا، یہ حرام ہے۔ 100% یقین کے ساتھ جو مانگا ہے اللہ ضرور عطا کرے۔ تعلق والے انسان ہوتے ہیں، بندہ بڑے مان سے جاتا ہے، کہتا ہے، وہ ویسے کر دیتے ہیں، رب العالمین کے گھر میں جائیں اور پھر نا امید ہو کر جائیں، یہ حرام ہے۔ پورے دھیان سے، توجہ سے دعا ہو، ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جب ہم واپس ہیں پوری امید ہو کہ جو مانگا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اور مسجد کی جو ضروریات ہیں، جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں تو اس میں لائٹیں بھی چلتی ہے، پنکھے بھی چلتے ہیں، صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، ایسے ہی مسجد کی ضروریات یہ مسلمانوں کے ذمے ہوتی ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس میں ماہانہ کے طور پر، ہفتے کے طور پر، جیسے ہمارے بھی یہاں سہولت ہے، اور جیسے پہلے جو جولی تھی، جولی اس لیے ختم کی تھی کہ کہیں دنیا میں یہ ہے نہیں کہ کسی کام کے لیے جولی پھیلا کر مانگا جائے، تو اللہ کے عظیم الشان گھر کے لیے لوگوں کے سامنے جولی پھیلائے، یہ تو اللہ کی گھر کی شان کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر جولی نہیں پھیلائی جا رہی تو مسجد میں کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ضروریات ہوتی ہیں، اللہ نے جو عطا کیا اس کو میں اپنی استطاعت کے مطابق 2000 4000 5000 10000 مہینہ جو ایک طے کر لیں، 1% طے کر لیں اپنی کمائی میں، 1%، یہ بھی لاکھ میں سے 1000 روپے بنے گا، 1%، لاکھ میں سے 1000، یہ طے کریں یہ جو یہاں مسجد میں خرچ ہوتا ہے وہ کسی کی جیب میں نہیں جاتا، وہ ہمارے بچوں کی تربیت پہ لگ رہا ہے، ہماری عبادات میں آسانی کے لیے لگ رہا ہے، اچھی سہولت ہوگی، عبادات اچھی ہو جائے گی، عبادات اچھی ہو جائے گی۔ یہ جو ایک ہو جاتا ہے پتہ نہیں کہاں لگ گئے کیسے ہو گئے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو لگانے والے ان کو اور بھی زیادہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مسجد کی ضروریات کا، آداب کا اور ذوق شوق سے یہاں آنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شوق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا